اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. حضرت کیوں اپنے آپ کو اتنا مالدار سمجھتے تھے؟ کیوں سمجھتے تھے؟ اس لیے کہ حضرت فرماتے تھے جو بیسک بنیادی ضرورتیں اللہ نے پوری کر دیں، اور بہت سوں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے. گھر تو ہے نا سر چھپانے کو، چاہے کرائے پر ہو، ہے تو نا. بہت سے تو روڈ پہ سو رہے ہیں. کیا حالات ہیں لوگوں کے گھروں میں، جا کے دیکھو پتہ چلتا ہے کیسی خطرناک بیماریاں لگی ہوئی ہیں. تو اسلام نے ہمیں، جو میں آیت پڑھ رہا تھا اس میں یہ بتایا کہ تم اس خوش فہمی میں مت رہو کہ جس حالت میں آج ہو ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے. اللہ نے تم سے ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا ہے. تو اب کرنا کیا ہے؟ عمل کو فوکس کرنا ہے. عمل تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ کسی کتاب میں نہیں لکھا. ہاں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس خوشی میں انسان ہوتا ہے اس میں اللہ کو بھول جاتا ہے وہ. تو اسی خوشی میں اللہ کو یاد رکھنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب کوئی ٹینشن کا معاملہ آئے گا تو پھر اللہ آپ کو یاد رکھے گا. کیسے یاد رکھے گا؟ یا تو وہ ٹینشن دور کر دے گا، یا اس ٹینشن میں اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے گا، حوصلہ دے دے گا اللہ آپ کو. خودکشی کے خیالات نہیں آئیں گے آپ کے دل میں. پیغمبروں کی سیرت اٹھا کے دیکھیں کیسے کیسے غموں میں زندگی گزری، مگر ان غموں میں بھی انہوں نے ڈپریشن کی گولیاں بولو نہیں کھائی ہیں. ہمیشہ ان کی زبان سے اچھے الفاظ نکل رہے ہیں. اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں. ایوب علیہ السلام نے بیماری میں ایسا صبر کر کے دکھایا. اللہ فرماتے ہیں نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا، کتنے خوش قسمت کہ اللہ آخری کتاب میں آیتیں نازل کر رہا ہے کہ ایوب کیا خوب بندہ تھا، کیا خوب بندہ تھا. دیکھو ایوب علیہ السلام بیماریوں میں، اگر بیماریوں میں زندگی نہ گزری ہوتی تو اتنے خوبصورت الفاظ ان کے لیے آخری کتاب میں نازل ہوتے. فرض کر لو صحت میں زندگی گزر گئی ہوتی تو گزر تو گئی نا، ختم. اب بیماری میں گزری ہو یا صحت میں، جو چیز جو پاسٹ بن گیا وہ اچھا ہو برا ہو، اب اس سے انسان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا. جو گزر گئی ختم. تو صحت میں زندگی گزرتی اتنا انعام نہ ملتا. اللہ فرماتے ہیں نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا. اور اللہ نے ایوب علیہ السلام کی زوجہ کی بھی تعریف کی بہت زیادہ. ایوب علیہ السلام جب بہت شدید بیمار تھے نا، تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، بیگم صاحبہ خدمت کرتی ہے، میرے میاں کیا ہو گئے، بیمار ہو گئے، کوئی بات نہیں، 1 دن خدمت 2 دن خدمت، اس کے بعد کہے گی بھائی جان چھڑاؤ، میری کیا ہو گئی ہے، بولو نا، شادی ہو گئی ہے. آج کل مارکیٹ میں جو میرا بیان خواتین سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ میاں بے روزگار ہو گیا، بیمار ہو گیا، تو اب بھائی جب شریک حیات کا مطلب کیا ہوتا ہے، زندگی بھر آپ کے ساتھ شریک. نکاح میں اور زنا میں تو یہی فرق ہے نا بنیادی. شریک حیات کا مطلب یہ ہے کہ آپ خوشی اور غم میں آپ کے ساتھ، آپ بھی اس کے ساتھ. دیکھو شادی سے پہلے کوئی فالٹ سامنے آ گیا، نہیں کرو شادی، آپ کو اختیار ہے. جو فالٹ شادی کے بعد پیدا ہو رہا ہے وہ تو پھر آپ کی قسمت ہے نا. ارے عورت کی شادی ہوئی میاں سے، اگلے دن ایکسیڈنٹ ہوا، لنگڑا ہو گیا، تو اب ہو گیا، وہ قسمت ہے، برداشت کرو، کیا خیال ہے، ٹھیک ہے نا. آپ یار سمجھ میں نہیں آ رہی بات. دیکھو ایک آدمی نے نکاح کا پیغام بھیجا، پہلے سے پاؤں سے معذور تھا، تو عورت لڑکی والوں نے اس بیس پہ ریجیکٹ کر دیا. ان کا حق ہے، کر سکتے ہیں، لیکن بالکل صحیح فٹ فاٹ رخصتی بھی ہو گئی. اگلے دن خوشی میں بائک ملیاں لگاتا ہوا جا رہا ہے کہ میری شادی ہو گئی اور رخصتی بھی ہو گئی. ہو سکتا ہے گرے، ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اب یہ تھوڑی کہ عورت کھلا لے کے بھاگ جائے کہ میری تو لنگڑے سے شادی ہوئی ہے. شادی ہو کے لنگڑا ہوا ہے لنگڑے سے شادی نہیں ہوئی. اس طرح آپ کی شادی ہوئی، پہلے سے پتہ چلا بیگم کے ساتھ یہ مسائل ہیں، نہ کرو شادی. بھیا آپ کس نے کہا ہے؟ صحیح تھی، نکاح کے بعد بیماری ہو گئی، ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، تو اب عزت دار آدمی اس بیس پہ ڈیورس نہیں دیتا.
بلکہ دعائیں کراتا ہے, مولوی صاحب میری زوجہ کے لیے دعا کریں اللہ صحت عطا فرمائے, اولاد نہیں ہو رہی دعا کریں اللہ صحت عطا فرمائے, ٹھیک ہے نا. زبان میں لکنت پیدا ہو گئی ہے, دعا کریں اللہ. تو میں تو ان کو کہتا ہوں اگر لکنت پیدا ہو گئی ہے تو بڑا فائدہ ہے تمہارا, کیونکہ جتنی دیر میں وہ برا بلا کہے گی نا اتنی دیر میں آپ کام نمٹا کے آ جاؤ سارے. ٹھیک ہے, وہ ابھی اسٹارٹ لے گی آپ کو سمجھانا, اتنی دیر میں آپ کیا کرو, ذہن تیار کر کے آ جاؤ کہ یہ الٹا سیدھا بولنے والی ہے تو برداشت کرنا ہے. تو وہ اچھا اس پہ بھی ایک دو تین چٹکلیں لیکن وہ زیادہ ہو جائیں گے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عزت دار آدمی کیا کرے گا, اس کو اپنی قسمت سمجھ کے برداشت. ہاں اختیاری فالٹ ہے تو ایک الگ بات ہے نا, قدرتی فالٹ نہیں ہوا بلکہ اپنے اختیار سے کچھ غلط کر رہی ہو تو ایک الگ بات ہے. بھئی یہ تو قدرت کی طرف سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, اس کو لکوا ہو گیا, اس کو فالج ہو گیا. تو آج تک یہی ہوتا آ رہا ہے, ہم نے دیکھا ہے بیوی کو فالج ہو گیا تو مرد اب اس کو رکھ رہا ہے, بھائی اس کی خدمت کر رہا ہے, علاج کر رہا ہے, لوگوں سے دعا کروا رہا ہے, یار میری بیگم کے لیے دعا کرو. ایسے موقع پہ عزت دار آدمی طلاق نہیں دیتا, وہ کہتا ہے بھائی اب برداشت کرو یار میری قسمت ہے. تو عورت بھی برداشت کرتی تھی پہلے زمانے میں, آدمی بھی برداشت کرتا تھا, اب دونوں نے برداشت کرنا چھوڑ دیا ہے. کیوں؟ دنیا ہی کو اصل بنا لیا ہے. سارے مزے کہاں اڑانے ہیں؟ دنیا میں. اب دنیا کو ہی اصل بنا لی ہے تو اب بس ہر چیز کیا ہونی چاہیے؟ پرفیکٹ, ایک دم موقع کی رپورٹ ہونی چاہیے ہر معاملے میں. تو یہ تو بھائی گوروں کا نظریہ ہے, یہ مسلمان کا نہیں ہے. تو میں ایوب علیہ السلام کا بتا رہا تھا کہ وہ شدید بیماری میں, وہ بیماری کیا تھی اس کا تفسیر میں کوئی ذکر نہیں ملتا نہ حدیث میں, بس کوئی بہت سخت بیماری تھی جس میں بہت طویل عرصے مبتلا رہے ہیں. تو اللہ نے ان کی زوجہ کی بھی کا بھی خیال کیا. ان کی زوجہ نے اپنے میاں کی کئی سال خدمت کی ہے, کئی سال خدمت کی ہے. تو اب کیا ہوا کہ ایک دن خدمت میں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تو حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آ گیا, اور انہوں نے کہا کہ میں اگر ٹھیک ہو گیا نا میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا. صحیح ہے نا, کیونکہ بیمار آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے نا, تھوڑا سا اس میں برداشت کم ہو جاتی ہے. اب بیچاری بیوی اتنی خدمت کر رہی ہے لیکن تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تو ان کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ٹھیک ہو گیا تو 100 ڈنڈے ماروں گا. تو اللہ نے ٹھیک کر دیا. اب پیغمبر پریشان کہ اتنی نیک بیوی جس نے اتنی خدمت کی, وہ کہ اس کو 100 ڈنڈے ماروں گا, تو بولے کہ ٹھیک نہ ہوتے تو ہی اچھا تھا بھائی. ٹھیک ہے نا. تو قرآن کے الفاظ دیکھو, خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث. اے پیغمبر آپ قسم بھی نہیں توڑ سکتے, آپ تو پیغمبر ہیں, اور بیوی اتنی نیک ہے اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے, اس کو آپ نے 100 ڈنڈے نہیں مارنے. اب قسم پوری کرنے کے لیے ایک جھاڑو لیں جس میں 100 تنکے وہ ایک ہی دفعہ لگا دیں بس. ویسے تو ایک یوں کر کے بھی لگانا بھی وہ ہے, لیکن جب بیوی کو پتہ چلے گا اللہ نے میرے لیے میرے میاں کو یہ ہیلا بتایا ہے, تو یہ جھاڑو لگانا یہ عزت دی جا رہی ہے. یہ کس کی طرف سے ہیلا بتایا جا رہا ہے؟ بولو بھائی, اللہ کی طرف سے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن و حدیث میں ہیلے بالکل بھی نہیں ہے مولویوں نے. بھائی ہیلوں کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک جائز ہیلے اور ایک ناجائز ہیلے. ایک صاحب ٹی وی میں آ رہے تھے رمضان میں, وہ کہہ رہے تھے مولویوں نے ہیلے ویلے بہت نکالے ہوئے ہیں, ہر چیز کا ادھر سے ہیلا ادھر سے ہیلا, اور یہ سب بنی اسرائیل نے بھی ہیلے کر کے مچھلیاں پکڑی ہیں. تو میں نے کہا یار میں ان کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں کہتا آپ کو بنی اسرائیل کے ہیلے تو ذہن میں آ رہے ہیں جو اللہ نے خود ایوب علیہ السلام کو ہیلے بتائے. اس لیے دین فقہا سے سیکھو. یہ جو نئے نئے فنٹر بن رہے ہیں نا آج کل, ان سے دین نہ سیکھو. یہ ایک طرف کی دلیل جانتے ہیں, دوسرا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. سود سے بچنے کے ہیلے نکالے ہوئے ہیں, تو سود سے بچنے کے ہیلے تو عین مطلوب ہیں. ایسا ہیلا جس سے سود سے بچ جاؤ, یہ تو شریعت چاہتی ہے. یہ وہ ہیلا تھوڑی ہے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا مچھلیاں پکڑنے کے لیے. تو ہیلے دیر آر 2 types آف ہیلے. ایک ہیلا جو حرام سے بچاتا ہے, ایک ہیلا جو حرام میں ڈالتا ہے آپ کو. دونوں میں فرق ہے. سود سے بچنے کے لیے جو ہیلے کیے جاتے ہیں وہ سود سے بچنے کے لیے جاتے ہیں, چونکہ سود حرام ہے تو سود سے بچنے کے لیے کا مطلب حرام سے بچنے کے لیے. اور ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو حرام میں آپ کو مبتلا کر دیتا ہے. تو بیوی کو مارنا کوئی اچھا کام تو نہیں ہے نا اسلام میں. تو اللہ نے ایک نیک بیوی کو بچانے کے لیے ان کو ہیلا بتا دیا کہ بھئی ایک جھاڑو میں 100 تنکے لو, ایک ہی دفعہ میں لگا دو تو گویا 100 کوڑے لگ گئے. تو قسم بھی پوری ہو گئی, بیوی بچ گئی. تو یہ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی وائف کو, ان کی زوجہ کو, ان کی اہلیہ کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا کہ قرآن میں ان کا تذکرہ بھی کر دیا. یہ شوہر کی خدمت کی وجہ سے, شوہر کے ساتھ
وفا کی وجہ سے. یاد رکھو آج عورتیں اپنے شوہر کی طرف سے جن آزمائشوں میں ہیں, جو قدرتی آزمائشیں, جو قدرت کی طرف, بے روزگاری اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے نا بھائی. میاں کا روزگار چھوٹ گیا, یہ تو اللہ ہے جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ دیتا ہے, جس کی چاہتا ہے روزی بند کر دیتا ہے. وہ بیچارہ اپنی طرف سے محنت کر رہا ہے لیکن بے روزگار ہو گیا, نئی کاروبار حرکت میں آ رہا, تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. خود سے نالائق ہو تو ایک الگ بات ہے, اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں میاں پہ آئیں تو عورت کو چاہیے ان آزمائشوں میں اس کا ساتھ دے, اسے ذہنی ٹارچر نہ کرے. کیونکہ بے روزگاری کی بیماری اتنی, بے روزگاری کا عیب اتنا بڑا نہیں ہے جتنا اس بیماری کا عیب ہے جس میں ایوب علیہ السلام مبتلا ہوئے تھے, کیونکہ اس میں تو کمانا ممکن ہی نہیں تھا اور اوپر سے خدمت بھی. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ اس میں خدمت بھی, تو وفا کرنی چاہیے, وفا. اور یہ جب تک آخرت سامنے نہیں ہوگی ان میں سے کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. ہمارے محلے میں ایک صاحب گزرے, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کی زوجہ 15-20 سال بیمار رہی ہیں کسی سخت قسم کی نفسیاتی بیماری میں. اس بندے نے 15-20 سال اپنی زوجہ کی دن رات خدمت کی ہے. وہ بیوی نہ بیچاری کھانا پکانے کے قابل, نہ برتن دھونے کے قابل ایسی بیماری میں, تو یہی اس کے لیے کھانا بھی پکا رہا ہے. اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ ملازم رکھو, یہی اس کے لیے بولو ساری خدمتیں کر رہا ہے. تو میں نے کہا یار اس کی تو ویسے ہی بیچارے کی بخشش ہو جائے گی, اللہ کہے گا تو نے کسی کی بیٹی کو رکھا گھر میں اس حالت میں بھی, اب وہ نہیں پکا سکتی بیچاری, اور وہ نہ کپڑے دھو سکتی ہے, اور یہ اتنے پیسہ بھی نہیں ہے کہ, تو خود ہی کر رہا ہے سارے کام. تو یہ کوئی عیب کی بات بولو بھائی نہیں ہے. اپنی بیٹیوں کو سوچا کرو نا, آپ کی بیٹی کے مسائل ہو جائیں تو آپ چاہتے ہو یار سسرال والے برداشت کریں تو دوسروں کو بھی برداشت, ہاں جان بوجھ کر کوئی فالٹ ہے نا تو پھر میاں میں ہو تو ہم عورت کو مشورہ دیتے ہیں اس فالٹ کو صحیح کرو ورنہ پتلی گلی سے نکلو, ٹھیک ہے نا, کہ 10-20 سال اس فالٹ کو بہت خطرناک قسم کا اگر فالٹ ہے تو ایک الگ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں, اچھا بھائی بیان کے دوران خواتین باتیں کر رہی ہوتی ہیں, بالکل بھی مناسب نہیں ہے, کئی دفعہ شکایتیں آئی ہیں, بیان سننا چاہیے شوق سے. 2 خاتون جو تھیں 20 سال قید ہوئی ان کو ایک ہی وارڈ میں, 20 سال تک وہ باتیں کرتی رہیں. جب نکلی ہیں نا, جس دن رہائی ہوئی تو کہیں بہن کچھ باتیں رہ گئی ہیں, انشاءاللہ اگلے ہفتے ہماری ملاقات ہوگی تو اس کو کمپلیٹ کریں. تو یہاں جو خواتین آتی ہیں بھائی بیان کو فوکس کریں نا, آپ کے فائدے کی باتیں ہو رہی ہیں تو آپ کے دل میں میاؤں کی محبت ڈالی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جس کنڈیشن میں آج ہو ضروری نہیں کہ کل بھی اسی کنڈیشن میں ہوگے, لہذا کیا کرنا ہے, اعمال کو فوکس کرنا ہے. اس عمل کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ نہ کرے کل ٹینشن آئی بھی تو اس ٹینشن کو برداشت کرنا کیا ہو جائے گا, آسان. میں جمعے کی خطبے میں یہ حدیث اکثر پڑھتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس بالکل نوعمر تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں پیچھے بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, یا غلام, اے نوجوان, اے لڑکے, میں تجھے نصیحت کرتا ہوں, احفظ اللہ یحفظک, اللہ کے دین کی حفاظت کر, یعنی اللہ کے احکام کو پورا کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ تجدہ تجاہک. جب کوئی یعنی شریعت کا حکم آئے نا تو اس میں اللہ کے حکم کو مقدم کرو, تو جب کوئی مصیبت آئے گی تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ یا تو وہ کام پورا کر دے گا یا اللہ آپ کو تسلی دے دے گا کہ بھائی میں ہوں تمہارے ساتھ, اس ٹینشن کو برداشت کرو, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اس پہ اللہ تمہیں بہت نوازے گا, تھپکی ملے گی, تسلیاں ملیں گی. اور پھر فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. ٹینشن ختم کرنے کے 2 طریقے نبی نے بتا دیے یہاں پہ. ایک تو عمل صحیح کر لو تو ٹینشن میں اللہ آپ کے ساتھ ہوگا. دوسرا طریقہ تقدیر پر ایمان. فرمایا انما اصابک, جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے, یعنی مطلب حدیث کا یہ کہ تمہاری حماقتوں سے نہیں. بھائی آپ صحیح سب کچھ صحیح کر رہے ہو تو پھر بھی اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ جاتی ہیں. تو لم یکن لیخطئک, یقین کر لو یہ لازمی پہنچنی تھی, یہ تم سے خطا ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو جب ایک کام لازمی ہونا ہی تھا تو اس میں ٹینشن کس بات کی؟ ابے کیا ہو گیا بھائی, جب ایک کام ہونا ہی ہے
نہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, تو پھر ٹینشن کس بات, یہ تو ہونا تھا, یہ تو ہوگا, یہ تو ہوگا بھائی. لیکن چونکہ ہمیں ٹینشن سے پہلے نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہوگا, تو ہم اسباب اختیار کرتے ہیں, پورے کامیابی کے اسباب اختیار کرے, پھر بھی نہیں ہوا, بھائی یہ تو اللہ نے ایسے ہی لکھا ہوا تھا. غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. کتنی بڑی ٹینشن صحابہ کے لیے, کتنی بڑی ٹینشن. تو اللہ نے کیا فرمایا, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, یہ شکست بھی مقدر میں لکھی ہوئی تھی اور یہ شہادتیں بھی مقدر میں لکھی ہوئی تھی, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ تم سے غلطی ہوئی تھی, مشورے پر عمل نہیں ہوا, نبی کا حکم تم سے ٹوٹ گیا, تو اس کی وجہ سے یہ ٹینشن پہنچی ہے, تو اس سے تم نے چونکہ توبہ کر لی ہے تو وہ والی ٹینشن بھی کیا ہو گئی, ختم. آخرت کا نقصان کا خطرہ تھا کہ نبی کے جو حکم دیا تھا گھاٹی پہ رہنا ہے, تو وہ توبہ سے معاف ہو گیا. باقی رہا یہ شکست, کوئی مسئلہ نہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اس میں مثبت چیزیں سوچو کہ اللہ چاہتا تھا تم میں بہت سے لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دینا, تو اللہ نے ان کو جلدی آزمائشوں سے نکال کے جنت میں پہنچا دیا. اور کیا چاہیے. ایک انگریز نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ محمد, وہ تو درود شریف نہیں لکھتے نا, اس نے تو محمد غلط استعمال کیا, میں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا محمد کے جو فرینڈ تھے نا, اس قسم کی چیزوں نے ان کو موٹیویٹ کیا تھا جس سے انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے, کہ شکست کھا کے بھی کیا کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ تو ہونا ہی تھا, لہذا اس سے ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے, اور یہ شہادتوں میں بھی خیر ہے تمہاری, آگے بڑھو, مایوسی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں پتہ ہی کیا سمجھا کہ مایوسی کفر ہے, تو اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں جہاں شادی کرنا چاہتا ہوں وہاں شادی ہو کے رہے گی, کیونکہ مایوسی کیا ہے, کفر ہے. میں چاہتا ہوں میری 2 لاکھ روپے تنخواہ ہو تو 2 لاکھ ہوگی, کیونکہ مایوسی کفر ہے. یہ غلط مطلب ہے, سمجھ رہے ہو. ایسا تو پھر بہت سے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا, پھر اور مایوسی ہوگی, آدمی کہتا ہے یہ تو اور ڈبل گناہ, کفر کا گناہ بھی ہو رہا ہے اور پیسے بھی نہیں مل رہے. ہم کہتے ہیں میں صحت بناؤں گا تو صحت بنے گی کیونکہ مایوسی کفر ہے. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ سے یہ امید لگائی جائے کہ جو ہوگا اچھا ہی ہوگا میرے حق میں. میں چاہتا ہوں میرا اچھا روزگار مل جائے, 2 لاکھ تنخواہ نہیں ہو رہی, 1 لاکھ ہے, اسی 1 میں اللہ کیا کرے گا, برکت دے گا. روزگار نہیں مل رہا, کوئی بات نہیں, اسی میں اللہ کیا کرے گا, برکت دے گا. نہ ملنے میں بڑے فائدے ہیں. روزگار نہ ملنے سے ٹینشن ہوگی, ٹینشن میں اللہ یاد آئے گا, اللہ سے دعائیں مانگو گے, اس ٹینشن میں گناہ معاف ہوں گے, برداشت کی قوت پیدا ہوگی. بعض دفعہ زیادہ کھانے سے بھی مسئلے خراب ہو جاتے ہیں, پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو الٹے الٹے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں انسان کو. ایوب علیہ السلام پریشان تھے نا بیماریوں میں, مایوس نہیں ہوئے, اس لیے کہ ان کو پتا تھا یہ میرے لیے کیا ہے, بہتر ہے. کتنا بہتر کہ قرآن میں آخری نبی پر آیت نازل ہوئی ہے, نعم العبد, ایوب کیا خوب بندہ تھا, کیسی زبردست بشارت دی اللہ نے. اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا, اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایوب اچھے تھے, نا 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 نا, ایوب امتحان میں کامیاب ہو گئے, نا نا نا. نعمہ تعجب کا صیغہ ہے, گویا اللہ تعجب کر رہے ہیں, یار کیا خوب بندہ تھا. اللہ کو تعجب نہیں ہوتا, لیکن اللہ ہم سے ہماری زبان میں بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایوب کی قربانی اور اس کے صبر کو دیکھتا تو کہتا ہے بھائی یہ صبر کھوپڑی میں آنے والا نہیں ہے, یہ تو بہت ہی زبردست بندے ہیں اللہ کے. اتنا بڑا کامیابی کا سرٹیفکیٹ ان کو اس بیماری کی وجہ سے ملا. اور آج ذرا سی پریشانی, آدمی 10 قسم کے, یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا, میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. اور آج کل یونیورسٹیوں میں ہوتا یہ ہے کہ ٹینشنوں میں خدا کا انکار کر دیتے ہیں. پہلے تو یہ تصور نہیں تھا. اب جو نئی نسل آ رہی ہے نا, فون کرتے ہیں مجھے, بتاتے ہیں میرے ساتھ یہ ہوا, میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں. میں کہتا ہوں یار یہ میرے سامنے اتنا جری ہے, عام حالات میں کیا کر رہا ہوگا. تو نہ مانو, اللہ کو آپ کے منوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ترس آئے گا, ہائے بیچارے کے ساتھ اتنا غلط ہو گیا کہ یہ تو اللہ کو ہی نہیں مان رہا, ہائے ہائے ہائے, یہ تو آ جاؤ میں تمہیں تسلیم. میں کہتا ہوں بھائی تو نہ مان, جس خدا نے تجھے پیدا کیا ہے کم بخت تو اس کی نہیں مان رہا, تو ہماری کیا مانے گا ہے. تو یہ جو ایتھیزم پھیل رہا ہے نا, اور میں نے آپ کو رپورٹ پیش کی تھی نا کہ ایتھیس میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے, کیونکہ ایتھیزم کی طرف جاتا انسان بہت مرتبہ, ہمیشہ نہیں, بہت مرتبہ عدم برداشت کی وجہ سے. تھوڑی سی پریشانی آئی, اللہ کہاں ہے, اللہ میرے مسئلے کیوں نہیں حل کر رہا, تو پھر وہ اللہ ہے. اللہ پر ایمان کا مطلب وہ اللہ ہے, اس کو اللہ مانا جائے, تو اللہ کا مطلب اختیارات اس کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے. تو اپنے حساب سے آپ کو چلائے گا, وہ آپ کے حساب سے نہیں چلے گا.
پھر یہ ایتھیسٹ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی. آج کل یہ نوجوان لڑکوں کو بہت ہے، یار میں اتنے دنوں سے دعا مانگ رہا ہوں قبول ہو نہیں رہی. کوئی اللہ نہیں ہے، سب مولویوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. ابے جن مولویوں کے تم کہہ رہے ہو بیوقوف بنایا ہوا، وہ تم سے زیادہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. اگر بیوقوف بنایا ہوا ہوتا وہ نہیں مانگتے، تمہیں کو لگایا ہوا ہوتا دعاؤں پہ انہوں نے. لیکن وہ جب دعا مانگتے ہیں ان کو قبولیت سے کوئی سروکار ہوتا ہی نہیں. ان کا مطلب ہوتا ہے اپنی فائل اللہ کی عدالت میں فائل کر دینا، اپنے ڈاکومنٹس اللہ کی عدالت میں جمع کرا دینا. یار تسلی اللہ کو بول دی ہے، اب جو ہوگا صحیح ہوگا. یہ تو اس لیے دعائیں مانگتے ہیں. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی دعائیں مانگتے رہے، اللہ اولاد ملا دے، اولاد ملا دے، اولاد سے میری ملاقات کرا دے، میرے بچے کو محفوظ فرما لے، ہے نا. دعائیں مانگتے رہے، دعائیں مانگتے رہے. آنسر کیا آیا؟ دوسرا بچہ بھی گم گیا. یہی ہوا نا، بنیامین جو دوسرا بیٹا تھا وہ بھی بھائیوں نے یہ کہا کہ وہ بھی. تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ فصبر جمیل، صبر کروں گا اور صبر میں بھی جمال پیدا کروں گا. جمال کا مطلب خوبصورت صبر ہوگا. علماء کہتے ہیں صبر کی دیر آر 2 types آف صبر. ایک صبر یہ ہوتا ہے کہ آدمی واویلا تو نہیں کرے، نافرمانی تو نہیں کرے، لیکن ٹینشن سے منہ سے اور یوں ہی بنا رہے ہیں، کیا ہے نہیں ہو تو بس منہ سے نکل نہیں رہے الفاظ ہیں کہ ٹھیک ہے صبر کریں گے، کیا کریں، مقدر میں یہی لکھا ہوتا. ایسا ہوتا ہے نا. جیسے آپ بولیں کہ یار ماشاء اللہ آپ کیا گھر میں حالات کیسے؟ صحیح چل رہے ہیں، بس کیا کریں، دنیا مسافر خانہ ہے، مفتی صاحب سے بیان میں سنا تھا، بس کیا ہے، ٹھیک ہے اللہ ہے بھائی، ٹھیک ہے، جب اس کا حکم ہوگا تو سن لے گا ہماری بھی دعا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونلی صبر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونلی صبر. چلو گناہ نہیں کر رہا کم بخت، اللہ کا انکار نہیں کر رہا، کوئی حرام کام نہیں کر رہا. اور ایک ہوتا ہے صبر جمیل، ایسا صبر کے ہٹو بچو ہو جائے جیسے ایوب علیہ السلام نے کیا. وہ صبر یہ ہوتا ہے کہ ذرہ برابر اپنے ایٹیٹیوڈ سے اور اپنی زبان سے شکایت نہ جھلک رہی ہو. جیسے ہمارے حضرت نے غربت میں فرماتے ہیں کہ جو میں صبر نہیں کرتا تھا کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا گناہ نہ ہو جائے. اللہ کہے گا صبر تو مصیبتوں پہ کیا جاتا ہے، تجھے مصیبت کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ بلکہ میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا؟ بادشاہ ہوں، اس لیے میں لوگوں سے الگ رہتا ہوں. تو اس کو سرے سے مصیبت سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر جمیل. کیا کرنا ہے؟ ایسا صبر جس میں کیا ہو؟ جمال ہو. اور لا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بچوں اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. رو بھی رہے ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں جب اپنے عمل سے بھی شکایت نہیں کرنی، زبان سے بھی، تو پھر رو کیوں رہے ہیں؟ یہ غیر اختیاری ہے، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، اور یہ آپ کے دل کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ رونا بھی نہیں آ رہا بچے کے گمنے میں، اس کا مطلب آپ کے سینے میں دل ہی نہیں ہے. پھر تو قربانی نہیں ہے نا. اتنا غم تو ہوگا تو غم زدہ ہوں گے نا. اگر مثلا کوئی آدمی بچہ گم گیا اور اب یہ گھوم رہا ہے آرام سے، کہہ رہا بچہ گھوم گیا صبر جمیل کریں گے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ صبر جمیل نہیں، اس کا مطلب یہ اس کا بچہ تھا ہی نہیں. حقیقت اپنا بچہ ہوتا تو اتنے مزے سے نہیں گھوم رہا ہوتا. ٹینشن یہ نیچرل ہے، آنکھیں بھی بہیں گی، غم بھی ہوگا، ٹینشن بھی ہوگی. زبان سے جو چیز غیر اختیاری ہے اس پہ پکڑ نہیں ہے. ہمارے نبی کی نواسی کا انتقال ہوا آپ کی گود میں، آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو صبر کی تلقین کرتے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آنکھیں بہہ رہی ہیں، دل غم زدہ ہے. یہ یعنی مطلب یہ کہ یہ دو چیزیں ہمارے اختیار میں، ان آنکھوں کو روک سکتے ہیں، نہ دل کو غم زدہ ہونے سے روک سکتے ہیں. زبان وہی کہے گی جس پہ اللہ راضی ہے. زبان کہے گی کہ جو اللہ کا حکم تھا، ما قدر اللہ، جو اللہ کے فیصلے ہیں ان فیصلوں پر راضی. لیکن جب اس ٹائپ کا صبر ہوتا ہے نا جو غیر اختیاری، تو وہ اعتدال سے ہوتا ہے. یعنی اس ٹائپ کا جو غم ہوتا ہے نا وہ اعتدال سے ہوتا ہے. اس میں آنسو بھی نکلتے ہیں، دل بھی غم زدہ ہوتا ہے. آج کل جو غم ہو رہے ہیں نا، جس طرح سے چیخنا پیٹنا، ہاں وہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، گھر میں دیکھو نا کیا ہو رہا ہے. روزگار آپ گئے کہیں جاب کی تلاش میں، نہیں ملی جاب، انٹرویو میں فیل ہو گئے، باہر نکل کے چیزیں توڑ رہا پھوڑ رہا ہے. بیگم کا فون آیا، اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں.
یہ غیر اختیاری نہیں ہے, یہ کیا ہے, بولو, اختیاری. ہمارے جاننے والوں میں کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا, بھائی کو بھائی سے بڑی محبت تھی, جب دفنانے میں نا وہ کیا کر رہا ہے, اپنے بھائی سے بڑی محبت, حادثے میں انتقال ہو گیا, قبر کے پتھر سے سر اپنے پھوڑ رہا ہے. ہمارے امام صاحب نے اس کو پکڑا, بھائی تیرا سر پھٹ جائے گا, کیا رو رہا ہے, چیخ رہا ہے. قبرستان میں وہ جو سلیبیں ہوتی ہیں نا جو رکھی ہوئی, ان پہ سر مار رہا ہے اپنا جا کے. یہ لوگ تو کہیں گے ماشاءاللہ بڑی محبت ہے, لیکن یہ بے صبر ہونے کی دلیل ہے. رو بھائی, پابندی. یہ جو بالکل حواس باختہ اور رونا اور چیخنا اور یہ وہ جو ہمارے گھروں میں آج کل میتوں میں ہوتا ہے, اور مسئلہ ہو گیا تو چیزیں اٹھا کے پھینک رہا ہے, اور اس کو سمجھتے ہیں کہ میں اپنا بس غصہ نکال رہا ہوں, تو یہ گدھے ہونے کی تو دلیل ہو سکتی ہے میرے بھائی. میں اس کو نہیں کہہ رہا, وہ تو بیچارہ غمزدہ تھا, اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کرے, لیکن یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. میتوں پہ چیخنا, میتوں سے لپٹ کے پاگلوں کی طرح رونا, وہ بھائی بس رو آپ, جو اللہ نے آپ کو پرمیشن دی, اور یہ رونا اچھی علامت ہے کیونکہ یہ محبت کی دلیل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ یہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ کی وہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دی ہے. اسی محبت کی بیس پہ تو حقوق ادا ہوتے ہیں, اتنی بھی نہیں ہوگی تو پھر حقوق تھوڑی ادا ہوں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دو. اچھا, آ رہی ہے الحمدللہ.